پشاور کے بعض علاقوں میں آج عید ہے کہ محرم بھی ہمارے ساتھ ہوگا. محرم کا چاند ہمارے ساتھ نظر آتا ہے, سفر کا چاند ہمارے ساتھ نظر آتا ہے, ربیع الاول, حتیٰ کہ پہلی شعبان بھی کب ہوگی؟ جب ہماری پہلی شعبان ہے تو پورے کے پی کے میں پہلی شعبان, تو پورا سیٹ اپ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. صرف عید میں اور بقرعید میں اور رمضان میں آپ الگ سیٹ اپ چلاتے ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ سیٹ اپ صحیح, بولو بھائی, نہیں ہے یہ سیٹ اپ صحیح. تو جو بھی اس تقریر کو سنیں گے ان سے گزارش ہے کہ سن کے سمجھ لیں, آ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں. ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں آنا بھی ضروری نہیں, اور ہر چیز کو ہم سمجھانے کی صلاحیت رکھتے بھی نہیں ہیں. محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحبہ. اس میں خوب مسئلہ سمجھ لیں. پشاور کے بعض علاقوں میں آج عید ہے, لوگوں کی کالز بہت زیادہ آتی ہیں پوچھنے کے لیے ہمیں اعتکاف توڑ دیں, عید منائیں, روزے رکھیں. دیکھو شریعت میں اس قسم کا اختلاف و انتشار شریعت پسند نہیں کرتی. جہاں بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں دو رائے ہو سکتی ہوں, تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ پھر اسلام حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ حکومت گواہیاں لے گی, کس کی گواہی کو رد کرنا ہے, کس کو قبول کرنا ہے. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کے پاس. گورنمنٹ کا فیصلہ پھر حرف آخر ہوگا. یہ حکومت جس کمیٹی کو متعین کرے, یہ ہر سال ایک ٹینشن چلی آ رہی ہے ہمارے ملک میں. کل اتنے سخت میسیجز آئے ہیں میرے پاس کہ ہلال کمیٹی کو ہم نے سینکڑوں گواہیاں دی, مفتی منیب نے کسی گواہی کو قبول نہیں کیا. جو لوگ بھی فلکیات کے علم سے تھوڑی سی شد بد رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ گواہی قبول کر لینا اس میں اس کا نہیں ہے کہ جو بھی اٹھ کے گواہی دے آپ اس کی گواہی, جہاں کئی لاکھ لوگ رہتے ہوں ان میں 100-150 لوگوں کے لیے جھوٹی گواہی دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 70 گواہیاں, 80 گواہیاں, مطلب جب صاف ہوتا ہے تو کھلی رویت ہونی چاہیے. میں چند سوال پوچھتا ہوں, کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے, کیونکہ یہ بیان ہوتا ہے نا تو طنزیہ میسیجز آتے ہیں. کچھ لوگ اس کو لسانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, عصبیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, کراچی پشاور کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اس کو اس پر نہ لے کے جائیں آپ. میں چند سوالات اکثر اٹھاتا ہوں کہ دیکھو بھائی, میں نے خود کئی بار اس کا مشاہدہ کیا. پشاور میں جو ہمارے شاگرد ہیں ان سے کہا, بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ پشاور میں عید ہوئی ہے اور عید کی جو شام آئی ہے اس دن بھی چاند نظر, بولو بھائی, نہیں آیا. آج تو نظر آئے گا, لیکن بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن بھی کھلے آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. کئی بار کا تجربہ ہے یہ. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی احسن الفتاوی کے مؤلف, بڑے بزرگ تھے. لوگ تانا دے دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہٹ دھرم ہیں, ان کو معاذ اللہ کوئی کے پی کے سے نفرت ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, اس کو لسانیت پہ, صوبائی لڑائیوں پہ نہ لے کے جائیں. اتنے بڑے بڑے علماء, مفتی رشید احمد, مفتی محمد تقی عثمانی, مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, مفتی اعظم پاکستان, یہ کیا سارے عصبیت میں مبتلا تھے؟ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد, بہت قریبی, ان کے خلیفہ مجاز بھی ہیں, وہ کہتے ہیں میں کئی سال پرانی بات ہے کہ میں وزیرستان میں تھا اور عید کا دن تھا وزیرستان میں. وہ چونکہ ماہر فلکیات بھی ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں علماء کو جمع کیا اور میں نے کہا کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر نہیں آئے گا. جس دن عید کا دن ہے نا, کہا کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر نہیں آئے گا. اور سب کو میں غروب آفتاب کے وقت لے گیا اور واقعی کسی کو بھی نظر نہیں آیا. پھر وہاں ایک عالم نے کہا کہ میں نے 20 سال کے عرصے میں اپنی آنکھوں سے کبھی بھی چاند نہیں دیکھا. گواہیوں پہ فیصلہ کیا ہے, خود سے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ کیسی گواہیاں ہیں کہ کبھی بھی شہر میں علی الاطلاق رویت کبھی بھی نہیں ہو رہی.
بھائی دیکھو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ 4 آدمیوں کو نظر آتا ہے, پورے شہر کو نہیں آتا, ہم مانتے ہیں, لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پورے شہر کو نظر آ جاتا ہے. تو میں اہل پشاور سے بہت ہی محبت سے ایک سوال کروں گا, اس کو غلط رخ پہ نہ لے کے جائیں, کہ کیا آپ کبھی ایسا ہوا کہ کراچی میں عید نہ ہو, آپ کے ہاں عید ہو, اور کھلے آنکھوں آپ سب کو چاند نظر آ گیا ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مخصوص علاقوں سے مخصوص لوگ گواہی لیتے ہیں, اور وہ مخصوص لوگوں کی گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ہمیشہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور بعض دفعہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی چاند نظر نہ آئے؟ کئی بار بعض لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ فلکیات پر مدار نہیں ہے, رؤیت پر ہے, دیکھنے پر ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید نے چند سال پہلے اس کا بھی اہتمام کیا کہ ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے صوبے ہیں اور بڑے بڑے شہر ہیں اور دور دراز علاقے, گاؤں دیہات تک میں بھی جہاں اونچے علاقے پہاڑی, اس میں اپنے وہاں لوگوں کو, محلے ہی کے لوگوں, وہیں کے لوگوں کو جن کا تعلق تھا, نامزد کیا اور پہاڑوں پہ بٹھا دیا. چونکہ اس کمیٹی میں بھی تھا شہادتیں وصول کرنے کے لیے. پورے ملک سے ایک بھی شہادت وصول نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اگر شہادت وصول ہوتی ہے مجھ سے پوچھتے کہ نظر کہاں ہے آپ کو, وہ لوکیشن بتاتا تو جھوٹ پکڑا جاتا اس کا. دیکھیں جیسے چاند کی منزلیں ہیں نا, سورج کی منزلیں ہیں, کہ ایک آدمی اگر کہے میں نے سورج کو ادھر غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے لہذا روزہ افطار کر لو, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس تاریخ کو سورج اس سمت میں غروب ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ اسے کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج ادھر کے بجائے ادھر غروب ہو جائے, تو جھوٹ پکڑا جائے گا نا اس کا. تو ایسے ہی چاند کا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی نوکیں یوں ہو جائیں, اس زاویے پہ ہو جائیں, وہ مغرب میں اس سمت کے بجائے اس سمت پہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو جو گواہی دینے والے لوگ ہیں ان کا تھوڑا سا تجزیہ ہوتا ہے, جرح ہوتی ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ, چاہے وہ 100 آدمی گواہی دے رہے ہوں, کیونکہ اس زمانے میں جھوٹ بھی ہول سیل کے حساب سے بولا جاتا ہے. وہ پہلے زمانہ تھا ایک آدمی نے جھوٹ بول دیا, 2 نے جھوٹ بول دیا, پبلک اتنی ہے تو اس میں یعنی جھوٹ کا عنصر بھی خود بخود اس کا تناسب بھی بڑھ جائے گا. جہاں سچ کا تناسب بڑھے گا وہاں ساتھ ساتھ جھوٹ کا تناسب بھی بڑھے گا. تو نتیجہ کیا نکلا, ہم نے اس تمام لوگوں سے گواہیاں, یعنی جو بھی تھے, بیٹھ گئے ہم گواہیاں لینے کے لیے. میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ ایک بھی معتبر گواہی, جھوٹی گواہی بھی وصول نہیں ہوئی ہے. ان کو پتہ تھا کہ ہم ان کو بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے, ایک بھی گواہی. لیکن اگلے دن عید کا اعلان ہو چکا تھا. تو 2 چیزیں ہیں یہاں پہ سمجھنے کے لیے, یا تو آپ شہادت پر فیصلہ کریں, اور جب شہادت پر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف کس کو اختیار ہے اس کا؟ عدالت کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عدالت فیصلہ کرے گی, حکومت فیصلہ کرے گی, سوری عدالت کہہ رہا ہوں, حکومت فیصلہ کرے گی, چاہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے کروائے, یا ملک کا صدر وزیر اعظم خود اعلان کرے, یا کوئی کمیٹی بنا دے وہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہادت پر فیصلہ نہ ہو, فلکیات پہ فیصلہ ہو, لیکن وہ بھی گورنمنٹ کا کیا ہو, لا ہو, قانون ہو. جیسے کہ سعودی عرب, ان کے ہاں جو لا ہے وہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں. ان کے ہاں چاند حقیقت میں ہو یا نہ ہو انہیں اس سے کوئی بحث, بولو بھائی, نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی بسا اوقات دوسرے دن بھی چاند نظر, حالانکہ دوسرے دن کا چاند تو بالکل واضح نظر آنا چاہیے. سعودی عرب میں درجنوں بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے خود چیلنج کر کے کہا وہاں جو لوگ تھے جدہ میں, کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر کھلی آنکھوں, کم لوگوں کو نظر آئے گا, کھلی آنکھوں نظر نہیں آئے گا. ایسا ہوا ہے سعودی عرب میں اور ہوتا رہتا ہے. لیکن انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, کہ بھئی فلکیات کی روح سے چاند کی پیدائش ہو گئی تو بس اعلان کر دو, پھر ایک گواہی پہ بھی فیصلہ کر دو, چاہے وہ گواہی 100% جھوٹی کیوں نہ ہو. یہ ان کا فقہ ہے, غلط ہے. لیکن چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے اور اجتہادی معاملات میں شریعت کہتی ہے حکومتی فیصلے کو آپ نے کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے, تو ہم اس فیصلے کو صحیح نہیں مانتے. اس کے باوجود ہم سعودی عرب کی حدود میں اس فیصلے کو غلط مان کر بھی
ہمارے فقہ کے لحاظ سے غلط مان کے بھی ہم اسی کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ اس اختلافی چیزوں میں جب گورنمنٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر آپ کو اس سے اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ پھر تو ہر آدمی اپنے فقہ کے حساب سے چلے گا, تو یہ تو عجیب سا تماشا بن جائے گا نا. تو حکومت کو یہ اتھارٹی حاصل ہے. پاکستان میں جو مدار ہے وہ کس پر ہے؟ رؤیت پر, جو علماء نے ایک نظام بنا کے دیا ہے. اب شہادتیں لینا اور شہادتیں رد کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے, حکومت کا, کیونکہ اگر حکومت کو یہ اتھارٹی نہیں ہوگی ہر آدمی اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھ جائے گا. میں الفلاحیہ مسجد میں بیٹھ جاؤں گا, کیا خیال ہے شہادتوں کے لیے؟ آپ حبیبیہ میں بیٹھ جائیں, وہ قبا میں بیٹھ گیا, اور پھر آپس میں کیا شروع ہو جائے گی؟ جنگ. چاند نہیں ہے وہ کہے گا ہے, وہ کہے گا انڈا موڑ پہ عید ہوگی, اور جناب گلشن اقبال میں رمضان ہوگا, اور ڈیفنس میں عید ہوگی, اور ایک گلی میں عید, دوسری گلی میں ایک کہے گا ناظم آباد والا میں ڈیفنس کو فالو کرتا ہوں, لہٰذا ناظم آباد میں پورے میں روزہ ہوگا لیکن ایک گلی میں عید ہوگی. یہ تماشا بنے گا جو کہ بن رہا ہے. تو گواہیاں لینا اور گواہیاں رد کرنا یہ اتھارٹی کس کو ہے بھائی؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ کراچی پشاور یا پنجاب پشاور کو مقابلے میں نہ لے کر آئیں. پورے ہندوستان میں آج روزہ ہے جس میں کشمیر بھی داخل ہے, برما میں, بنگلہ دیش میں, کیونکہ یہ ایک ہی پٹی پہ آتے ہیں نا سارے ممالک. ان سب کی عید بھی ایک دن ہوتی ہے اور روزہ بھی ایک دن, حالانکہ سب کی کمیٹیاں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں. آزاد یعنی رؤیت پر فیصلہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے کوئی لنک, بولو بھائی, نہیں ہے, کوئی لنک نہیں ہے آپس میں. وہ خود اپنے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن چونکہ قریب قریب ممالک ہیں, یہاں نظر نہیں آتا تو وہاں بھی نظر نہیں آتا. 99.9% ایسا ہی ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں, برما میں, ہندوستان میں اور پاکستان میں عید بھی ایک دن اور روزہ بھی ایک دن, بقرعید بھی ایک ہی دن شروع ہوتی ہے, جبکہ یہ سب آزادانہ تحقیق کرتے ہیں رؤیت کی, لیکن اتفاق یہ نکلتا ہے کہ عید بھی ایک دن اور روزہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے خطے جن میں پہاڑی علاقے بھی ہیں, میدانی علاقے بھی ہیں, ان سب کو ایک ہی دن چاند نظر آ رہا ہے, ایک ہی دن عید ہو رہی ہے. صرف ایک پشاور اور چند علاقوں میں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے. تو یہ کوئی الگ سے ہے, یہ کوئی بر اعظم ایشیا سے باہر کا ایریا ہے. اور یہ باتیں اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ فیصلے کی اتھارٹی کس کو ہے. جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک ہی ملک ہے, تو وہاں کس کا فیصلہ چلے گا؟ گورنمنٹ کا فیصلہ چلے گا. اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی شہادتوں پر فیصلہ کریں گے, تو یہ کام آپ سعودی عرب میں کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ لوگ عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے اور وہاں رمضان ہو جاتا ہے تو آپ وہاں ٹیلی فون لے کے کیوں نہیں بیٹھتے, اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم حکومت سعودیہ کو نہیں مانیں گے, ہم اپنے طور پر شہادتیں اکٹھی کریں گے, اگر ہمیں شہادتیں مل گئیں تو ہم فیصلہ کر دیں گے کل کیا ہے. یہ کام آپ ترکی میں بھی نہیں کرتے. ترکی چلے جاؤ, مصر چلے جاؤ, عراق چلے جاؤ, کسی دنیا کے اسلامی ملک چلے جائیں جہاں گورنمنٹ کا ایک لا ہے, آپ اس لا سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان میں یہ اختلاف کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ میں مفتی منیب کو نہیں مانتا, میں رؤیت ہلال کو نہیں مانتا, میں لوگوں سے شہادتیں لے کے فیصلہ کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے ڈھیل دی ہوئی ہے. سعودی عرب ڈھیل دینے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. ترکی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ اس بیان کے بعد فتنہ پرست جو بعض لوگ, سب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جو میری رائے سے اختلاف کریں وہ غلط ہیں, اختلاف ہر ایک کو کرنے کی اجازت ہے, لیکن اللہ کے بندو لب و لہجہ صحیح رکھ. اتنے غلط قسم کے میسیجز آئے ہیں, ایس ایم ایس, اتنے غلط قسم کے, اور اس کو عصبیت اور لسانیت پر لے کے جاتے ہیں. یہ عصبیت اور لسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید میں جو فلکیات سے متعلق شعبہ ہے یا دارالفتہ سے متعلق شعبہ ہے, اس میں پشاور کے علماء بھی ہیں, یعنی باجوڑ وغیرہ کے صوبہ, یعنی کے پی کے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, سیٹ اپ غلط ہے. تو اس لیے یہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ پشاور والے حضرات کے لیے آج روزہ رکھنا کیا تھا,
لازم تھا. ان کے لیے عید منانے کی شرعن اجازت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہوں نے عید منا لی وہ جہنم میں جائیں گے, یہ فتوے ہم نہیں لگا رہے. ہماری رائے کے مطابق آج پورے ملک پر روزہ رکھنا لازم ہے. کسی شخص کو الگ سے اجازت نہیں ہے کہ وہ رؤیتیں شہادتیں لے کر باقاعدہ خود سے فیصلہ کرے. فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی آنکھوں سے رمضان کا چاند دیکھا, یہ فقہا نے مسئلہ بیان کیا, اپنی آنکھوں سے, حکومت نے اس کی شہادت کو رد کر دیا, تو عوام پر اس کی شہادت حجت نہیں ہے. البتہ صرف اس کی اپنی ذات میں اس کی شہادت حجت ہے. وہ اکیلا روزہ رکھے گا, دوسرے اس کو فالو نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی شہادت کو کیا کر دیا گیا ہے, رد کر دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر کسی کو ایسے چاند نظر آتا ہے تو اپنے طور پر وہ اخپل طریقے سے روزہ بھی رکھ لے, ٹھیک ہے نا, رمضان کا آغاز کر دے, لیکن اس کی شہادت دوسروں پر حجت نہیں ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا, کوئی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا, کوئی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا. ایسے ملک میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے. انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا تھا کہ KPK میں جا کے کہ بھئی یہ ایک دن پہلے کیسے ہو رہا ہے حساب کتاب. یہ تجربہ وہ خود بھی کر چکے ہیں, بڑے بزرگ تھے, بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا شہادتیں لینے کے لیے, تو جب شہادتیں آئی ہیں میں نے ان کو پرکھا تو ایسی جگہوں پہ چاند دیکھا گیا جہاں فلکیات کی روح سے چاند نظر آنے کا امکان تھا ہی نہیں. اب آپ کہ میں فلکیات کو نہیں مانتا, تو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ آپ فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ صبح صادق ہوئی؟ یہ نقشے بنے ہیں نا ماہرین فلکیات نے کہ اس وقت عصر ہے, اس وقت ظہر ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہ جو ٹائم لکھا ہے اس وقت سورج غروب ہو جائے گا, افطار کا وقت ہو جائے گا, لہذا کوئی بھی پہاڑ سے جھانکنے کی کوشش, سائنسدانوں پہ اعتماد کیا, علماء پہ اعتماد کیا. بھائی یہ جب لکھا ہے تو اس کا مطلب اس وقت سورج غروب, کیونکہ یہ کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی. ایسے ہی چاند کی بھی کیلکولیشن ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ چاند ہو اور بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے تو ہم فیصلہ کریں کہ کل عید نہیں ہے, وہ ایک الگ. لیکن اتنا فلکیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی رؤیت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے, دیکھنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. اس وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چاند یہاں ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ غروب ہو چکا ہوگا اور اس کی یہ زاویہ ہوگا. اب ایک آدمی الٹا چاند بتا رہا ہے, وہ حضرت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے, گواہی دی. فرمایا کیسے؟ اس کی نوکیں کس سمت کو ہیں. اس نے نوکیں جس زاویے کو بتائیں اس زاویے میں چاند کی نوکیں اس دن ممکن تھی نہیں. تو بھائی بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. اور اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض شہادت ہوئی بھی ہے, دیکھا بھی ہے, تو شریعت اس بارے میں حکومت کے غلط فیصلے کو صحیح مانتی ہے اور آپ کے صحیح فیصلے کو غلط مانتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہاں اس چاند کی رویت کے معاملے میں حکومت کا غلط فیصلہ صحیح ہے اور آپ کا صحیح فیصلہ غلط ہے. صحیح وہ جس کو اللہ صحیح کہے, شریعت صحیح کہے, غلط وہ ہے جس کو شریعت غلط کہے. انتظامی معاملات میں ہمیں کس کو فالو کرنے کا حکم ہے؟ گورنمنٹ کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو اس لیے یہ ایک مسئلہ ہر سال پھٹا, اتنے بیچارے لوگ کنفیوز ہیں. پشاور میں ہی میرے پاس کالز آ رہی ہیں, ایک گھر میں روزہ رکھ رہا ہے ایک آدمی, وہی ادھر دوسرے نے عید منا رہا ہے. تو یہ لوگوں کو جو اختلاف و انتشار میں ڈالا گیا ہے, تو کیا یہ اختلاف و انتشار اسلام میں پسندیدہ ہے؟ آپ گن پوائنٹ پہ اپنی شہادتیں کیسے کسی کو وہ کروا سکتے ہیں کہ زبردستی؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کئی سالوں کے بعد جا کے 30 روزے ہوئے ہیں. میں تو نوٹ کر رہا ہوں, بہت عرصہ ہو گیا. ہمیں یاد ہے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک رمضان 30 کا ہو گیا, دوسرا 29 کا, 2 29 کے اکٹھے آ گئے تو پھر 2 30 کے اکٹھے آ گئے. یہ کیا ہے؟ گن پوائنٹ پہ دباؤ ڈلوا کے نا کہ میں ہو گیا چاند, ہو گیا ہے چاند, ہو گیا ہے چاند, ہو گیا ہے چاند. رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین پہ اتنا شدید دباؤ ہوتا ہے. جو گواہی دینے والے لوگ ہیں نا, وہ گواہی دیتے نہیں ہیں, گواہی کو کیا کرتے ہیں؟ مسلط کے مانو.
شاید اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد جا کے آج ہم 30 روزے رکھ رہے ہیں، 30 روزے رکھ رہے ہیں آج ہم. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی آج 30واں روزہ ہے، ورنہ اتنے سالوں سے 29 اپنے باپ دادا سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے یار ایک دفعہ 30 کا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی 2 اکٹھے 30 کے آ گئے، کبھی 2 اکٹھے 29 کے. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلسل 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29، پھر کئی عرصے کے بعد جا کے وہ بھی 30 کا ہے مگر اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ بھی 30 کا. تو بھائی اتنے عرصے کے بعد جا کے تو کیا ہوتا ہے. تو یہ سب دلائل ہیں جن کے ہم ان حضرات وہاں جو مخصوص علماء ہیں ان کے عزت اور احترام کے ساتھ، ہم سے زیادہ علم والے ہوں گے، ہم سے زیادہ تقوی والے ہوں گے، لیکن ان کی عزت اور احترام کے ساتھ کہ بھائی اللہ کا واسطہ جیسے آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں تو دوسرے علماء پورے ملک کے جس میں KPK کے بھی علماء ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہیں، قابل احترام ہے. تو ان کے فیصلے کو آپ حجت مانیں، ان کی تحریریں ہیں، ان کے جو فتاوی ہیں وہ یہی ہیں کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے ایک کچھ بات عرض کرنی تھی تاکہ ایک مسئلہ، لوگوں کی کالز آ رہی ہیں تو کالز نہ آئیں بلکہ سیدھا سیدھا ایک بات چلی جائے کہ بھئی آپ نے، ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑائی نہ کرے انسان. میں نے جیسے بتایا 30واں روزہ ہے، آپ نے رکھ لیا، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ان علماء کو فالو کر رہا ہے تو بحث مباحثہ، لڑائی نہ کی جائے کہ تم غلط ہو، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. بھائی ان کی رائے ہے، ان کو آپ چلنے دیں. ہم سے جو پوچھے گا ہم یہی بتائیں گے کہ آپ کے لیے حکومتی قانون کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے، کیونکہ پشاور بھی پاکستان میں داخل ہے اور اہل پشاور کو الحمدللہ اس پہ فخر ہے کہ ہم کیا ہیں، پاکستانی ہیں. تو اس حساب سے چلنا چاہیے. لیکن لڑائی جھگڑے کی چندہ ضرورت، 10 عیدیں ہو جائیں لیکن آپس میں گریبان ایک دوسرے کا نہ پکڑا جائے اور طنز نہ کیا جائے تو بھی یہ کم درجے کا ایک مسئلہ ہے بنسبت اس کے کہ عید ایک ہو اور اس دن کیا ہو، پٹے بازی ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو. تو جو بھی اس تقریر کو سنیں گے ان سے گزارش ہے کہ سن کے سمجھ لیں، آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں. ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں آنا بھی ضروری نہیں اور ہر چیز کو ہم سمجھانے کی صلاحیت رکھتے بھی نہیں ہیں. تو بس جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں. اور ایک آخری بات جہاں اتنی باتیں ہوئی ہیں کہ محرم بھی ہمارے ساتھ ہوگا. محرم کا چاند ہمارے ساتھ نظر آتا ہے، سفر کا چاند ہمارے ساتھ نظر آتا ہے، ربیع الاول، حتیٰ کہ پہلی شعبان بھی کب ہوگی؟ جب ہماری پہلی شعبان ہے تو پورے KPK میں پہلی شعبان. جب ہماری 28 شعبان ہوتی ہے KPK میں بھی 28 شعبان، اور اس وقت رویتیں شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ 28 شعبان کے بعد چاند نظر، بولو بھائی، آ ہی نہیں سکتا. تو پورا سیٹ اپ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. صرف عید میں اور بقرعید میں اور رمضان میں آپ الگ سیٹ اپ چلاتے ہیں تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ سیٹ اپ صحیح، بولو بھائی، نہیں ہے یہ سیٹ اپ صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمارے ملک سے اختلاف، چلو ایک ملک میں روزہ ہو، ایک ملک میں عید ہو، یہ سمجھ میں آ سکتا ہے. ایک ہی ملک کے ایک ہی شہر میں کوئی عید منا رہا ہے، کوئی جناب روزے رکھ رہا ہے. ایک ہمارے دوست تھے وہ KPK میں ہی رہتے ہیں، اپنا ہی واقعہ بتا رہے تھے، ماشاءاللہ پٹھان ہیں ہمارے، بڑی اچھی دوستی ہے ان سے. اپنا واقعہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں کراچی سے چلا، آخری روزہ تھا یہاں پہ. جب میں چلا KPK میں ایک گاؤں میں پہنچا تو وہاں عید تھی. یعنی یہاں سے ایک دن پہلے نکلے، جب وہاں پہنچے نا تو وہاں کیا تھی، یہاں روزہ تھا اور وہاں کیا تھی، عید. کہہ رہے میں بس سے نیچے اترا، سب کھا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. میں حیران، میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے. کہہ رہے ہم نے کہا جب عید ہے تو پھر ہماری بھی کیا ہے، آج عید ہے، ہم نے بھی کھا لیا. مدذلہ لا لیا، جو ملا کھا لیا. اب بس میں بیٹھے، آگے گئے ہیں، روزہ چل رہا ہے. کہہ رہے ہم نے کہا یار وہ جو ہم نے کھایا تھا وہ کیا ہوا. آگے پہنچے تو کیا چل رہا ہے، روزہ چل رہا ہے. پھر آگے گئے ہیں، پھر عید ہو رہی ہے. یہ کنفیوژن. اور اب تو یہاں تک ہو گئی ہے نوبت کہ مسجد میں اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ بوریا بستر گول کر کے چلے گئے. تو اس خلفشار سے بچنے کے لیے شریعت نے کیا کہا ہے، اتھارٹی کس کے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے. تو اس لیے اس کو، تبھی ہم دیکھو سعودی عرب کے فیصلے کو ہم چاند کے معاملے میں درست نہیں مانتے، کیونکہ اگلے دن تو نظر آئے نا، لیکن چونکہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے تو پھر اختلاف و انتشار سے بچنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، بھائی اب گورنمنٹ کا فیصلہ ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ترکی کا بھی ایک، افغانستان کا سیٹ اپ کیا ہے،
افغان گورنمنٹ نے کوئی رویت ہلال کمیٹی بنائی نہیں ہے. افغان گورنمنٹ کہتی ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے ان کے یہاں ظاہر شاہ کے دور سے, کہ جس دن سعودیہ کی عید ہوگی ہماری بھی عید, جس دن سعودیہ کا روزہ ہمارا بھی روزہ. تو انہوں نے رویت اور ان چیزوں پہ رکھا ہی نہیں. ان کا فیصلہ بھی ہم درست مانتے ہیں, کیونکہ وہ کس کا فیصلہ ہے؟ گورنمنٹ نے جب ایک قانون بنا دیا تو اب اسی قانون کو ہم کیا کریں گے؟ لہذا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نظر آیا ہے, نہ وہ کہتے ہیں نظر آنا نہیں, ہم نے کس کے اس کو فالو کرنا ہے. اگرچہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں, اشکالات ہیں, لیکن چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے تو وہ کیا ہے, افغانستان کی حدود میں حکومت کا فیصلہ اپنی حدود میں نافذ ہوتا ہے, اپنی حدود سے باہر نہیں چلتا. تو حقیقت آپ کو بتاؤں کہ 100% شریعت کے مطابق جہاں رؤیت ہوتی ہے وہ بنگلہ دیش, برما, پاکستان اور ہندوستان ہے, جہاں بالکل اسی سیٹ اپ پہ روزے اور عید کا اعلان ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا, جو بالکل نیچرل طریقہ ہے. اس لیے اس طرز پہ طنز کرنا درست نہیں ہے. جو اختلاف ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. خیر یہ میرا اصل موضوع نہیں تھا, لیکن چونکہ ایک خلفشار چل رہے ہیں, انتشار لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, وہ کہنے لگے, چند سال پرانی بات ہے, اعلان ہوا تھا کہ کل روزہ نہیں ہے, پرسوں ہے روزہ. میں گلشن اقبال میں رہتا تھا, تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے ہلال کمیٹی جو ہے نا ایک روزہ کھا گئی. ہلال کمیٹی نے کیا کیا؟ ایک روزہ کھا گئی. تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے ہوشیار, انہوں نے کہا پھر آپ رکھ لیں, کل تو ہم تو روزہ نہیں رکھیں گے, آپ کیا کریں رکھ لیں, کیونکہ ہلال کمیٹی ایک روزہ کھا گئی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, تو بھائی پھر رکھ لو, صحیح نا, کھا گئی ہے. تو اللہ کے نبی نے یوم شک میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اگر آپ کو تردد ہے کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے اور اعلان نہیں ہوا تو آپ نے احتیاطاً بھی نہیں رکھنا, تاکہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں آپ. بس جب نہیں ہے تو نہیں ہے. محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ